بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور وہ صحابی بھی ایسے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا۔ آپ نے جواب دیا اور کہا، اے نماز پڑھنے والے، واپس جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے وہ اٹھے اور جا کے دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی، پڑھ کے پھر آ گئے۔ السلام علیکم، آپ نے جواب دیا۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نمازی جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر چلے گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، آپ نے پھر بھیج دیا۔ 3 بار ایسے ہو۔ اب اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی، بس مجھے پھر جیسی آتی ہے میں تو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے صحیح بتا دیجئے میرے نماز کے اندر کیا غلطیاں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو غلطیاں دیکھی تھیں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، کبر، تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو جتنی رکعات پڑھ رہا ہے اس رکعات کی نیت کر، جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کا زبان سے اظہار کر، جس امام کے پیچھے کھڑا ہے اس امام کا تذکرہ کر، تیرا منہ قبلے کی اپوزٹ ہے یا قبلے کے رخ ہے اس کا تذکرہ کر۔ کوئی ایسا عمل نہیں کہا۔ جو ہم حضرات نیت کرتے ہیں، منہ سے دہراتے ہیں، اگر اس کے کوئی الفاظ حدیث میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور کہتے، بھائی یہ الفاظ پہلے پڑھ، تو نے یہ الفاظ نہیں ادا کیے، اس کا مطلب الفاظ ہے ہی نہیں، نیت ضرور ہے۔ میں نے آپ کو اس میں بتلایا تھا کہ نیت تو آپ گھر سے جب نکلتے ہیں، ابھی آپ ارادہ کر کے آئے ہیں ہم فجر پڑھنے جا رہے ہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں، دیکھا وقت ہے، تحیت المسجد پڑھنی ہے یا سنتیں پڑھنی ہے، وہ انسانی فطرت ہے، وہ دل میں ارادہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل چیز دل کا ارادہ ہے، نیت ہے، زبان سے الفاظ کی ادائیگی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو یقیناً وہ نماز کا حصہ ہی شمار کی جاتی، اور نماز کا اگر حصہ ہوتی تو یقیناً وہ دعا، وہ الفاظ، وہ نیت عربی میں ہوتی، کہ ساری کی ساری نماز عربی زبان میں، اور نماز سے ہی ریلیٹڈ جو نیت ہے وہ انگلش میں، پشتو میں، پنجابی میں، اردو میں، ہندی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنی نمازوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نماز کے لیے کوئی نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ نیت کرنا ثابت ہے، وہ دل میں آپ نیت کریں آپ کون سی نماز پڑھنے لگیں۔ اس کی نماز کے اندر جو دوسری کمی محسوس کی وہ خشوع خضوع نہیں تھا۔ اس کو کہا جب تو قیام میں کھڑا ہو ایسے ایسے یہ چیزیں پڑھ، رکوع میں جائے تو بڑے اطمینان کے ساتھ جا، رکوع سے جب اٹھے بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، اس جگہ کی جو دعائیں اذکار ہیں وہ پڑھ، سجدے میں جائے تو بڑا اطمینان کے۔ اس کا مطلب اس کے اندر ایک غلطی یہ بھی تھی، وہ نماز کو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، سپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے تھے، کہ انسان کھڑا ہوا نہیں، اس کے جسم کے اعضاء اپنی اصل جگہ پہ آئے نہیں، فوراً رکوع میں، رکوع سے سیدھے ابھی کھڑے ہوئے نہیں، فوری سجدے میں، سجدہ ابھی ماتھا زمین پہ لگا نہیں، فوری اللہ اکبر کہہ کے پھر کھڑے ہو گئے، اور ابھی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے نہیں، فوری پھر دوسرے سجدے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قبولیت کے لیے نماز میں خشوع خضوع اور اطمینان، تسلی، سکون یہ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو گویا اس کی نماز نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بدترین، برا ترین جو چور ہے وہ نماز کا چور ہے۔ نماز کا چور کیا ہے؟ وہ نماز کو سکون اطمینان سے نہیں پڑھتا، بڑی جلدی جلدی کے ساتھ پڑھتا ہے،
ارکان کی ادائیگی میں سکون نہیں ہے، وقف یا وقفہ نہیں ہے کہ آدمی اگر رکوع میں گیا ہے تو تھوڑا سا وقت لگائے، 2 3 4 6 8 10 جتنی بار بھی آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھیں۔ رکوع سے اٹھے ہیں، ابھی آپ کی ہم نے 20 لوگوں کو سوڑی گلی میں ہم نے 20 لوگوں کو میں نے دیکھا بھی، بھائیوں کو دکھایا بھی کہ کمر سیدھی ہوتی نہیں، فوراً سجدے میں۔ یہ غلط ہے، یہ نماز آپ اپنی خراب اور خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ نماز کے اندر سکون اور اطمینان ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ نہیں ہے، جیسے کہ تیسری حدیث میں ہے، فرمایا مرغ کی طرح، جیسے مرغ یا مرغی دانہ چگتے ہیں اس کی طرح نماز نہ پڑھا کرو۔ اب اس کی طرح مراد کیا ہے کہ مرغ یا مرغی کی چونچ جو ہے آپ کو مستقل زمین کے ساتھ لگی نظر نہیں آئے گی، وہ دانہ چگے گا اٹھا لے گا، ایسے وہ زمین پہ مارے گا اٹھا لے گا، مارے گا اٹھا لے گا۔ میں یہ کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ مرغ کی طرح نماز پڑھ رہے ہو، سجدہ ماتھا ٹکا نہیں، فوری کھڑے ہو گئے، ابھی اطمینان سے بیٹھے نہیں، ہڈیاں جوڑ اپنی جگہ پہ آئے نہیں، فوری دوسرے سجدے کے لیے۔ اسی طرح جب ایک رکعت مکمل ہونی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کر کے بیٹھتے تھے 2 سجدے کرنے کے بعد، یہ بھی نماز کا حصہ اور سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور بیٹھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ جو حضرات نماز تسبیح کو جانتے ہیں، نماز تسبیح کی ادائیگی سے واقف ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد بھی وہاں تسبیح ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں بیٹھنا بھی ایک نماز کا حصہ ہے۔ 2 سجدے مکمل کر کے سیدھا ہی جلدی جلدی کھڑے ہونا یہ بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں 2 سجدے کرنے کے بعد، پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد وقفہ دے کر بیٹھ کر پھر آپ اٹھا کریں، ایک ہی جھٹکے سے کھڑے نہ ہوا کریں، یہ بھی سنت کے مخالف۔ دوسرا آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ جو سخت، فلا یقربن المساجدنا یا مساجدہ، ہماری مساجد کے وہ شخص قریب نہ آئے۔ کون؟ جو شخص لہسن یا پیاز کچا کھا لے، اس کے ساتھ بدبو آتی ہے۔ اب لہسن بھی حلال ہے، پیاز بھی حلال ہے، دونوں حلال ہونے کے باوجود اس کیفیت میں کھا کر آنا کہ آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا جس چیز سے تم انسان تکلیف محسوس کرتے ہو یا تعزل ملائکہ، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے جسم سے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا ہے، اس نے کچا پیاز کھایا یا کچا لہسن کھایا، یا آج کے دور کے حساب سے اس نے منہ میں گٹکا رکھا ہے، یا وہ سگریٹ پی کے آیا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے اس کے جسم سے پیاز کی، لہسن کی یا اور کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے، تو گویا وہ اپنے لیے نقصان کا باعث اس لحاظ سے ہو رہا ہے، فرشتے بھی اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور ساتھ جو کھڑا شخص ہے وہ بھی اس کو گالیاں دے رہا ہوگا، کتنی گندی بو اس بھائی سے آ رہی ہے۔ تو کیا فائدہ؟ پڑھنے نماز آئے ہیں اور فرشتے کی بد دعائیں لے رہے ہیں، پڑھنے نماز آئے ہیں، ساتھ جو کھڑے نمازی ہیں ان کی آپ بد دعائیں لے رہے ہیں، کیسی نماز ہے؟ اپنی اصلاح کریں مساجد کی طرف، اور خصوصی طور پر ایسی خوشبو، ایسا پرفیوم، ایسا عطر بھی خدا کا واسطہ نہ لگائیے گا کہ لگانے سے بھی لوگوں کے کانوں میں آپ دم کر دیں کہ اچھا ایسی خوشبو کہ لوگ آپ کے پاس کھڑا ہونے سے بھاگیں۔ بڑی تیز خوشبو ہے اس کی، نزلہ ہو گیا، چھینکیں آنی شروع ہو گئی، تکلیف ہو گئی، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ بدبو سے بھی بدتر چیز ہے۔ اس لیے اپنا مزاج تھوڑا سا اچھا رکھیں، خوشبو کوئی دھیمی سی استعمال کریں، لائٹ سی، ہلکی سی، ایسی تیز کہ آپ مسجد کے اندر ابھی داخل ہی ہوئے ہیں تو قاری صاحب کو یہاں خوشبو آ جائے، فلانا بندہ آ گیا ہے۔ بھائی اتنی تیز خوشبو بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی نمازیوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اب جو بھائی اس بھائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ تو کہے گا اللہ کرے جلدی جلدی نماز ختم ہو اور میں اس سے دور بھاگوں۔ مطلب کہنے کا خوشبو بھی ایسی لگائیں کہ وہ بھی بدبو والی کیفیت نہ بنائے، یعنی تکلیف والی کیفیت نہ بنائے۔ بعض ہم نے عطر دیکھے ہیں، بعض ہم نے خوشبوئیں دیکھی ہیں، ضرور تیز ہیں، لگا کے دوسروں کو محسوس ہو جاتا ہے، مگر بہت سارے بھائیوں کو الرجی ہونے کی وجہ سے یا خوشبو کا تیز ہونا
یہ بھی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ مقصود اسلام کا سمجھیے، ایسی کوئی سمیل جس سے نمازی تکلیف محسوس کرتے ہوں اور فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہوں، فرمایا اس کو استعمال نہ کرو۔ پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے، یا کسی بھی چیز سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، چلے کم از کم اس کا کوئی حل تو نکال کے آئیں، کوئی الائچی، کوئی سونف، کوئی گولی، کوئی ٹافی، کوئی برش، کوئی مسواک، کوئی ایسا کام کر کے آئیں۔ جسم سے، لباس سے بدبو آ رہی ہے، فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، آتے وقت کوئی اچھی سی خوشبو لگا لیں، یا کوشش کر کے لباس جلدی بدل لیں، کوشش کر کے نہا لیں، کوئی بھی ایسا متبادل حل جو آپ کے ذہن میں ہو، مگر ایسا عمل نہ کریں جس سے حدیث کے مطابق کہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔